बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज एक दोस्त के साथ आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के हवाले से कुछ बात हो रही थी। मैंने कहा अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। आर्टिकल 9 एक फ़र्द की सलामती से मुतल्लिक़ है। आर्टिकल 9 कहता है कि किसी शख्स को ज़िंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता, सवाए जबकि कानून इस बात की इजाज़त दे कि उसको ज़िंदगी से या आज़ादी से महरूम किया जाए। जब तक कानून आज़ादी सलब नहीं करता, राइट टू लाइफ सलब नहीं करता, उस वक़्त तक हर शख्स को हक़ ज़िंदगी और हक़ आज़ादी आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 दे रहा है। ज़िंदगी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 9 ज़िंदगी की कोई डेफिनेशन नहीं कर रहा। कानून के अंदर अगर हमें लाइफ की डेफिनेशन मिलती है तो वो सेक्शन 45 पाकिस्तान पीनल कोड 1860 उसको डिफाइन करता है। सेक्शन 45 कहता है कि हयात, लाइफ इंसानी जिंदगी को ज़ाहिर करता है, ह्यूमन बीइंग लाइफ को ज़ाहिर करता है, सवाए इसके कि सियाक व सबाक से इसके बरअक्स नजर आए, पर्सपेक्टिव से ज़ाहिर हो कि ये इंसानी ज़िंदगी नहीं है। अगर पर्सपेक्टिव से ज़ाहिर होता है कि ये इंसानी ज़िंदगी है, देन उसको इंसानी ज़िंदगी ही तस्वर किया जाएगा। इंसानी ज़िंदगी के हवाले से, किसी की आज़ादी के हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट केस मैंने समझा वो है स्टेट वर्सेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इस केस में यह कहा गया कि ख्वाह एक बंदा जो वजीर आज़म रहा मुल्क पाकिस्तान का, उसको हक़ आज़ादी और हक़ ज़िंदगी हासिल है, लेकिन चूंकि वो स्टेट के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस रहा और स्टेट के खिलाफ सरगर्मियों में अपने साथियों की अबेटमेंट करता रहा, इस वजह से ओहदे की बिना पर उसको आज़ादी या ज़िंदगी का हक़ नहीं दिया जाएगा और कानूनी तरीके से कानून उसके हक़ आज़ादी और हक़ ज़िंदगी को इंटरफेयर करता है और उसको उससे महरूम कर रहा है। और ये बात इंटरप्रेट हुई है PLD 1975 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, पेज 506 में इसको इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा, जिंदगी का लफ्ज़ जो है आर्टिकल 9 के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लाइफ तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक्सपेंड करते हुए राइट टू लाइवलीहुड और जिंदगी के हर पहलू, हर क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है उसको, उसके हर पहलू को ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 9 के ऊपर वाज़े की और ये रिपोर्ट हुआ केस लॉ 2014 SCMR पेज 396 में। और इस केस लॉ में वाज़े किया गया कि राइट टू लाइफ बुनियादी तौर पे एक्सपेंड करते हुए राइट टू क्वालिटेटिव लाइफ की तरफ चला गया है। इंसान को हक है कि वो क्वालिटी की जिंदगी बसर करे,
جہاں تک معاملہ ہے انسان کی آزادی کا، تو انسان آزاد پیدا ہوا ہے. اس کی آزادی جب تک اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین سلب نہیں کرتا، کوئی اس کی آزادی کو سلب نہیں کر سکتا. پی ایل ڈی 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 20 واضح کیا اس میں کہ صرف پریزمپشنز کے اوپر قیاس رائے کی وجہ سے کہ کہیں یہ بندہ ریاست کے خلاف یا گورنمنٹ کے خلاف کسی کارروائی کے ملوث نہ ہو جائے، شہریوں کی آزادی کا حق سلب نہیں کیا جا سکتا، صرف پریزمپشن کی بنا پر. 16 ایم پی او میں اکثر ڈی سی اور سی پی او حضرات اس طرح کرتے ہیں. ان کے خلاف ایک پٹیشن فائل کی گئی اور اس کے فیصلے میں دیا گیا کہ صرف قیاس رائیوں کی وجہ سے لوگوں کی آزادی کے جو حق ہے اس کو سلب نہیں کیا جائے گا. قانونی طریقے سے خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، موومنٹ کرنا زندگی کا حق ہے، ہر شہری کا بنیادی حق ہے. یہ بات پی ایل جے 2016 لاہور ہائی کورٹ پیج 111 میں یہ انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد آرٹیکل 9 سیکورٹی آف پرسن ان ریسپیکٹ آف لائف اور ان ریسپیکٹ آف لبرٹی. فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے بنیادی حقوق جو آرٹیکل 9 سیکورٹی آف پرسن میں دیے گئے ہیں، ان کی زندگی کا حق، ان کی آزادی کا حق، اس کو سیکیور کرے. اور فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے جس کی وجہ سے لوگوں کے حق کی زندگی کو، کوالٹی لائف کو، ان کے لائیولیہڈ کو سیکیورٹی ملے، ان کی آزادی کو پروٹیکشن ملے، تاکہ ملک کے اندر انسیکیورٹی کا خاتمہ ہو. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2014 سی ایل سی پیج 451 میں. لوڈ شیڈنگ کے خلاف یہ کیس سامنے آتا ہے، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو عام شہری کے بنیادی حق کے زندگی کو، لائف کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، ان کی زندہ رہنے کے حق کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرے تاکہ شہریوں کے حق کے زندگی کو متاثر نہ کیا جائے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ فیصلہ انٹرپریٹ ہوتے ہوئے باقاعدہ رپورٹ کیا گیا پی ایل ڈی 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 623 میں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی لوڈ شیڈنگ کے اوپر ہی ایک فیصلہ دیا گیا، اور بجلی اور گیس کی فراہمی کوالٹی لائف کا حصہ تصور کیا گیا. ہر شہری کو زندہ رہنے کا حق ہے. صاف پانی، بجلی، گیس اور سیوریج جیسی تمام جو سہولیات ایک عام آدمی کو کوالٹی لائف میں ضروری ہیں، اپنی کوالٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہے، وہ فراہم کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور اس بات کو باقاعدہ طور پر انٹرپریٹ کیا گیا 2014 ایس سی ایم آر پیج ہے 220 میں. اس حوالے سے ایک مفصل فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2014 میں دیا، اور واضح کیا کہ زندگی کا حق ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء جیسے پانی، صاف پانی ہے، گیس ہے، بجلی ہے، لائیولیہڈ ہے، یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں اور مہذب معاشرے میں رہنے کے لیے ایک بنیادی حق ہے. اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان شہریوں کے اس حق کو سیکیور کرے. یہ بات جب انٹرپریٹ ہوئی تو
रिपोर्ट की गई एक इत्तला जर्नल में जो पब्लिश हुआ PLD 2014 इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेज है 83 में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस दादा आमिर हैदर खान एक केसला सामने आता है, जो रिपोर्ट होता है PLD 1978 लाहौर हाई कोर्ट, पेज है 523 में। इसमें कहा गया कि जिंदा रहने के लिए जो भी क्वालिटी की लाइफ है, जो उस वक्त के माशरी तकाजे हैं, एक बंदे को आज़ादी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना उसका बुनियादी हक है, जो डिस्टर्ब नहीं किया जा सकेगा। और ये बात PLD 1978 लाहौर हाई कोर्ट, पेज 523 में इंटरप्रेट की गई। PLD 1988 लाहौर हाई कोर्ट, पेज 333 एक केसला सामने आता है नूर हुसैन वर्सेस सुप्रीडेंट ऑफ दारुल उलमा। इस केसला में इंटरप्रेट किया गया कि एक बंदे की आज़ादी जो है उसको अपनी आज़ादी के साथ जिंदा रहने का हक हासिल है उस वक़्त तक जब तक बाकायदा कानून उसकी जस्टिफिकेशन ना दे उसकी आज़ादी को सलब करने की। उसके बाद अब्दुल हफीज पीरजादा बनाम मुमताज अली भुट्टो एक केस सामने आता है। इसमें यह कहा गया कि अपने जाती मामलात के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हर इंसान का बुनियादी हक है और जिंदगी को बरकरार रखने के लिए लाजमी है। और अगर किसी शख्स को बगैर किसी जवाज के ECL में उसका नाम डाल दिया जाता है तो इससे बड़ा जुल्म अजीम क्या होगा। और ये बात इंटरप्रेट हुई NLR 1988 CLJ, पेज 83 में। गुलाम अहमद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक केस है। उसमें यह कहा गया कि किसी शख्स की आज़ादी को सलब नहीं किया जा सकेगा सिर्फ क़ियास की बुनियाद पे कि यह बंदा मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस हो सकता है, जब तक पेटेंट सबूत नहीं है उसकी आज़ादी को सलब नहीं किया जा सकता। और यह बात PLD 1988 कराची हाई कोर्ट का फैसला है और रिपोर्ट हुआ था 237 पेज के ऊपर। उसके बाद मोहम्मद यकूब वर्सेस स्टेट एक केस आता है सामने, जो रिपोर्ट होता है 1992 SCMR, पेज 1983 में। इसमें यह होता है कि किसी बंदे का जो प्राइवेट सेल्फ डिफेंस है उसका हक जिंदगी जो है कती सूरत स्टेट उसको सलब नहीं कर सकती। हर इंसान अपनी जिंदगी को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस ले सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान वर्सेस अजीजुल्लाह मेमन एक केस सामने आता है। इसमें कहा जाता है कि कोई भी ऐसी कानून साजी मुल्क के अंदर अगर की जाती है जो इंसान के हक के आज़ादी को या हक के जिंदगी को सलब करने की कोशिश करती है, तो ऐसी कानून साजी अंडर आर्टिकल 8 कोई हैसियत नहीं रखेगी, क्योंकि उसकी वजह से फंडामेंटल राइट जो जब्त किए जा रहे हैं, कसब किए जा रहे हैं। एक बड़ा ही अहम केस शैला ज़िया वर्सेस वापटा। इस केस में जिंदगी का जो लफ्ज है उसको एक्सपेंड किया गया और कहा गया कि इंसान की जिंदगी फिजिकल लाइफ से कुछ ऊपर है, क्वालिटी लाइफ की तरफ है, और उसमें इंसान की जिंदगी की बका के लिए तमाम एस्पेक्ट जो एक महज़ब माशरे में लाजमी है वो तमाम चीजें
وہ تمام معاملات اس میں لازمی سامنے آئیں گی۔ شہلا ضیاء ورسز فاپٹا کے اندر فرسٹ ٹائم یہ بات انٹرپریٹ ہوئی اور یہ رپورٹ ہوئی PLD 1994 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 693 میں۔ شہلا ضیاء ورسز واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک کیسلا سامنے آتا ہے PLD 1994 سپریم کورٹ آف پاکستان 693۔ یہ سیم ایز اٹ از سیم پٹیشنر نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن فائل کی تھی۔ اس میں کہا گیا کہ کسی شخص کی زندگی کو یا آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکے گا، اور کبھی بھی کوئی ایسا پروجیکٹ کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے وہاں کی جو آبادی ہے اس علاقے کی، ان کا حق زندگی متاثر ہو۔ اس کے بعد شہیدہ ظاہر عباسی ورسز فیڈریشن آف پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس میں یہ کہا گیا کہ کبھی بھی انسان کا آزادی اور زندگی کا جو حق ہے وہ کبھی بھی صدر کا دیا ہوا کوئی آرڈیننس اس سے نہیں چھین سکتا، اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ایسا قانون آرٹیکل 8 کے تحت نال اینڈ وائڈ قرار پانا چاہیے۔ اور یہ بات PLD 1996 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 632 میں انٹرپریٹ کی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک کیسلا سامنے آتا ہے محرم علی ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ اس میں کہا گیا کہ دہشت گردی کو روکنے کی آڑ میں یا ملک میں امن قائم کرنے کی آڑ میں لوگوں کے حق زندگی کو یا لوگوں کے حق آزادی کو سلب نہیں کر سکتی کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی آرڈیننس۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی باقاعدہ محرم علی ورسز فیڈریشن آف پاکستان کیس میں، اور یہ رپورٹ ہوا PLD 1998 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 1445 میں۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک کیس سامنے آتا ہے جو انٹرپریٹ ہوتا ہے PLD 1998 سپریم کورٹ آف پاکستان 416 پیج پہ۔ اس میں کہا گیا کہ لوگوں کی آزادی کو غیر آئینی طریقے سے سلب نہیں کیا جا سکتا، کسی کی پرائیویسی کو، کسی کی زندگی کو متاثر نہیں کیا جا سکتا، ملک کی پالیسیز یا ملک کے کسی پالیسی یا ملک کے کسی حکمت عملی یا کسی پروجیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور یہ بات جب انٹرپریٹ ہوئی تو اس کے اوپر بہت سا شور مچا، لیکن اس کیس میں واضح کیا گیا کہ لوگوں کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کی زندگی کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ایک کیس سامنے آتا ہے مظہر الدین ورسز اسٹیٹ۔ اس کیس میں واضح کیا گیا کہ پولیس آفیشلز جو ہیں وہ سرونٹ آف دا سوسائٹی ہیں، پبلک سرونٹ ہیں، وہ قطعی صورت قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر نہیں کر سکتے، لوگوں کی آزادیوں کو متاثر نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1998 PCRL کے پیج ہے 1035 میں۔ لیاقت حسین ورسز فیڈریشن آف پاکستان ایک کیس کا سامنے آتا ہے۔ اس میں کہا گیا انصاف انسان کی زندگی کی روح ہے،
اگر انسان کی زندگی سے انصاف کو نکال دیا جائے تو ایسے ہے جیسے زندگی سے روح نکل جاتی ہے۔ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ حق کی آزادی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے، اور یہ آرٹیکل 9 کے تحت ایک اہم حق ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 1999 سپریم کورٹ آف پاکستان، پیج ہے 504 میں۔ اس کے بعد الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان ایک کیس سامنے آتا ہے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا کہ ایک شہری اور ایک غیر شہری کوئی فرق نہیں رکھتے، ہر بندہ، ہر شخص، ہر بندہ خواہ وہ کسی سٹیٹس کا ہے، کسی لیول کا ہے، اس کو جو آئینی حق آرٹیکل 9 میں حق کی زندگی اور حق کی آزادی کا ہے، وہ قطعی صورت کسی امتیاز کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک کیس لا سامنے آتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری اینڈ ادر ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان تھرو سیکرٹری اینڈ ادرس۔ اس میں تمام ججز اور تمام جورسٹ جو مختلف ایجز کے تھے، مختلف جورسڈکشن تھے، انہوں نے لائف کی پروٹیکشن اور لائف کا جو حق ہے اس کے اندر کسی پریزیڈنشل آرڈر کا جو انفلوئنس ہے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی، اور اس پہ ایک فل کورٹ فیصلہ دیا جاتا ہے جو رپورٹ ہوتا ہے 2010 PSC سپریم کورٹ آف پاکستان، پیج 167 میں۔ اس میں واضح کیا گیا کہ قطعی صورت کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جا سکتی، کوئی ایسا آرڈیننس نہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان دے سکتا کہ کسی شہری کے حق کی زندگی کو یا حق کی آزادی کو ناجائز طور پر سلب کیا جا سکے۔ تو دوستو، آرٹیکل 9 جو ہے ایک بہت ہی اہم آرٹیکل ہے جو سیکیورٹی آف پرسن کو ڈیل کرتا ہے۔ سیکیورٹی آف پرسن میں ایک شخص کا رائٹ ٹو لائف اور اس کا رائٹ ٹو لبرٹی آتا ہے۔ اب اور اس کی پروٹیکشن کے اوپر، اس کی سیکیورٹی پروٹیکشن کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان اور مختلف ہائی کورٹس نے جو مختلف پریسیڈنٹس قائم کی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ اس پہ فردر بات چلتی رہے گی۔ یہ آرٹیکلز ایسے ہیں جو آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیل کرتے ہیں، اور ہر پاکستانی شہری کو اور خاص طور پہ تمام وکلاء کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔